آئیے نظم پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ کے تمام مشکل الفاظ اور تراکیب جو اس میں استعمال ہوئی ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور ان کے معنی ہم تحریر کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے اس سلسلے کا ڈالی، تو 2 کالم بنا لیں گے آپ الفاظ معانی کے۔ اس کا معنی آپ لکھیں گے شاخ، ٹہنی، فصل خزاں، خزاں کا دور، پتجھڑ، سحاب بہار، بہار کا بادل جو بارش برساتا ہے، لا زوال جسے زوال نہ ہو، لا فانی ہمیشہ رہنے والا، عہد خزاں رجوع کیجئے فصل خزاں، عہد خزاں کہیں فصل خزاں کہیں ایک ہی بات ہے، برگ و بار مراد پھل پھول، ہریالی سبزہ، جیب گل پھول کا درمیانی حصہ جہاں زردانے ہوتے ہیں۔ کسی پھول پہ آپ نظر ڈالیں نا، بے شمار آپ نے پھول دیکھے ہوں گے، پھول کا جو بیچ والا حصہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، زیرے کی طرح چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں جنہیں آپ پولن گرینز کہتے ہیں، پیلے پیلے رنگ کے، تو اس کو جو ہے اس حصے کو جو ہے وہ جیب گل کہا گیا ہے۔ جیب میں آپ رکھتے ہیں نا اپنی پونجی رقم وغیرہ، جیب میں رکھتے ہیں، تو علامہ نے جو لفظ استعمال کیے ہیں تو وہاں پہ جیب گل جو ہے وہ جسٹیفائڈ ہے، یعنی اس لفظ کی ضرورت تھی وہاں، کیونکہ آگے انہوں نے زر کامل عیار کہا ہے، سونے کی بات کی ہے، نقدی کی بات کی ہے، تو ساتھ پھر جیب کا لفظ لگایا ہے، تو مراد کیا ہے، پھول کا درمیانی حصہ جہاں زردانے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے زر کامل عیار، خالص سونا، حقیقی جوہر اور صلاحیت، نغمہ زن نغمہ گانے والا، گیت گانے والا، خلوت اوراق پتوں کے جھرمٹ میں، پتوں کے بیچ کنج چمن، شجر سایہ دار سایہ کرنے والا درخت، ہرا بھرا پیڑ۔ اس سے آگے ایک مرکب ہے شاخ بریدہ، اس کے معنی لکھیں گے کٹی ہوئی شاخ، ٹوٹی ہوئی ٹہنی، سبق اندوز سبق حاصل کرنے والا، سبق سیکھنے والا، عبرت پذیر، نا آشنا نا جاننے والا، نا واقف، قاعدہ روزگار دنیا کا دستور، زمانے کا چلن، ملت قوم قبیلہ، رابطہ استوار مضبوط تعلق پکا رشتہ، پیوستہ جڑا ہوا متصل، امید بہار اس کے معنی ہیں بہار کی امید، سرسبز و شاداب ہونے کی تمنا۔ ہم نے آپ کے سامنے اس نظم کے تمام مشکل الفاظ اور تراکیب کے معنی لکھ دیے ہیں، ان کو آپ کو بتا دیا ہے کہ ان کا کیا مفہوم ہے، مرادی مفہوم کہیں جو ہے مراد آتا ہے تو مرادی جو ہے وہ معنی بھی ہم نے لکھ دیا ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس کے ذریعے آپ کو نظم کی تفہیم میں مدد ملے گی۔ اس سے اگلی ویڈیو میں ہم بڑھیں گے اشعار کی تشریح کی طرف۔